الفاتحة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم من بين الحلم والحكم مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز علماء ملت اسلامیہ، زیوکار بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، نوجوان حسینی کمیٹی پاک دامن خواتینان اسلام، پردہ نشینان امت، میری مائیں اور بہنیں، خطبے کے بعد سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اسی کے ماتحت میں کچھ لب کشائی کروں قبل اس کے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر نور افلاک، بہار لولاک، باعث تخلیق آدم، امام الانبیاء، تاجدار عرش اعظم، بے مثل و بے مثال رسول، حبیبی و حبیب خدا، مقصود حسنہ ہزار علم، شافع یوم النصور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار کی جانب لو لگا کر، عشق و محبت میں ڈوب کر، سرزمین گجرات بڑودہ گراسیہ محلہ حسینی چوک میں بیٹھ کر ایسا درود پاک کا نعرہ لگائیں کہ درود ہم ہند میں پڑھیں، سماعت مدینے میں ہوتی ہوئی سمجھ میں آوے، جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقات والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الدہا بدر دجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم،
جمیل الشیم صفی الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہى مقامہ کعبہ قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج الصالحین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نورا من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما. حریفوں سے شگفتہ خاطری دیکھی نہیں جاتی. حریفوں سے شگفتہ خاطری دیکھی نہیں جاتی. وہ غم تو دیکھ لیتے ہیں خوشی دیکھی نہیں جاتی. وہ غم تو دیکھ لیتے ہیں خوشی دیکھی نہیں جاتی. الجھنا ہی پڑے گا ہم کو طوفان خیز موجوں سے. الجھنا ہی پڑے گا ہم کو طوفان خیز موجوں سے. اب ہم سے اس طرح سمندر کی خود سری دیکھی نہیں جاتی. یہ دستور چمن ایک روز ہمیں توڑنا ہوگا. یہ دستور چمن ایک روز ہمیں توڑنا ہوگا. گلوں کی اس طرح بے حرمتی دیکھی نہیں جاتی. اے ارباب فلک تجھ کو تو عادت ہے. اے ارباب فلک تجھ کو تو عادت ہے مگر ہم خستہ حالوں سے کسی مظلوم کی تردامنی دیکھی نہیں جاتی. کسی مظلوم کی تردامنی دیکھی نہیں جاتی. دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے. دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے. ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پوری دنیا کا ایک دستور ہے. پوری دنیا کا ایک نظام ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ ہم کسی کپڑے کی دکان میں کپڑا خریدنے گئے تو ہم چاہتے ہی تو کپڑا خرید نہیں لیتے ہیں. پہلے ہم ٹٹولتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد پھر ہم اس مالک سے پوچھتے ہیں کہ اس کی وارنٹی کیا ہے, اس کی گارنٹی کیا ہے, اس کا کلر پھٹکتا ہے کہ نہیں. وہ بولے گا اس کی گارنٹی ہے کچھ نہیں ہوگا, اس کا کلر نہیں جائے گا. پھر ہم اس کپڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر کے یوں کریں گے. نئے کپڑے میں کیا ہونے والا یوں کرنے سے, لیکن ہم کریں گے, ہماری فطرت ہے, ہم اس کو چیک کریں گے. تو ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے اس کی پریکشا کرتے ہیں. ارے آپ
یہ تو کپڑا تو بڑی بات ہے، سبزی منڈی والا کوئی محلے میں آ جائے اور بھنڈی بیچتا ہو نا تو مائیں بھنڈی کو پکڑ کے توڑتی ہے، اندر کیسا ہی ہے، سڑی تو نہیں؟ ایسا چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت ساری عورتوں کو تو کمپلیٹ جتنی بھنڈی لو اتنی بھنڈی کو توڑ کر کے دیکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ سبزی والے بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں، چلو دیکھ لیتے تو دیکھ لو، کل کے دن کانٹے مار کے اس کا کام ہو جائے گا۔ لہذا کوئی بھی چیز آپ لوگے یا دو گے تو اس میں وارنٹی گارنٹی کی بات آئے گی۔ اب مکان بناؤ گے تو چاروں طرف دیکھو گے اس میں کہیں پھٹان تو نہیں ہے، کہیں یہ پایا بیٹھا تو نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے بندو میں تمہیں پیدا کر کے میں تمہاری بھی پریکشا لوں گا، میں تمہیں بھی آزماؤں گا، میں تمہیں بھی چیک کروں گا۔ اور یہ ہمیں کہ بھنڈی توڑ کے دیکھتے ہیں، کپڑا کھینچ کے دیکھتے ہیں، مکان کو بجا کے دیکھتے ہیں، اللہ یوں بندے کو بجا کے نہیں دیکھتا، وہ کھینچ کے نہیں دیکھتا، اس کے امتحان لینے کے طریقے عجیب ہیں۔ والجوع، اے مولا کیسی پریکشا لے گا، کیسا آزمائے گا؟ تو والجوع، میں تمہیں بھوکا رکھ کے آزماؤں گا، میں تمہیں بھوکا رکھ کے تمہاری پریکشا کروں گا۔ رحمت للعالمین نے رہبری فرمائی، آقا نعمت نے کرم فرمایا اور عرض گزیں ہوئے، اے پروردگار میرا امتی بھوکے رہنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ سال میں ایک مہینہ وہ بھوکا رہ کر روزہ رکھ کے پریکٹس کرتا ہے، اور جب تو آزمائے گا تو تیری آزمائش میں یہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پر روزہ رکھے ہوئے نہیں، ڈائبٹیز والے تو نہ کامیاب ہو گئے، میں نے تو بی پی 6 ہے، ڈائبٹیز دیکھو ابھی کوئی بھی کہتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، کسی نے بھی مجھے، میں کتنوں کے گھر گیا ملے لوگ، مجھے کسی نے بھی نہیں کہا مجھے ڈائبٹیز، جیسا رمضان کا چاند دکھا بابو میں نے ڈائبٹیز تھی، میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، اچھا تجھے پوچھنے بھی تو آیا نہیں، اچھا یہ جانتا ہے کہ کل روزہ نہیں رکھوں گا تو اس کو پتا چلے گا، اور جمعہ اگر اس کے ہاتھ میں آ گئی تو عزت کا فاتحہ ہوگا، اس سے بہتر ہے پہلے سے اس کو کہہ دو کہ میں تو مریض ہوں اس لیے میرے سے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ، بھوکا رکھ کے آزماؤں گا، اور بھوکا رکھ کے جب وہ آزمائے گا تو تم تو کہتے ہو کہ شوگر میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بی پی کی ہائی میں روزہ نہیں رکھ سکتے، طبیعت کی تندرستی لازم ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تم روزہ اس لیے رکھو کہ اللہ تمہیں تندرستی عطا فرمائے۔ میاں بھائیوں کے تو روزے رکھنے چاہیے، 11 مہینے تک جو گولڈ کھاتے ہیں اس کا جو کاٹ پیٹ میں جمع ہوتا ہے اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے اور اس سے اٹیک آنے کی سمبھاونا ہوتی ہے۔ تم روزہ رکھو تاکہ تمہاری نسیں کلین ہو جائے، تمہارا کولیسٹرول ختم ہو جائے، لیکن یہ بدھی لانی کہاں سے، یہ طریقہ لانا کہاں سے؟ اس کو تو سوا کھانے کے دوسرا کام ہی نہیں ہے، سوا کھانے کے۔ ارے میں یہاں رہتا ہوں بھی 3-4 دن سے میں یہاں رکا ہوا ہوں، صبح ایک آتا ہے حضرت چائے پی لی، میں نے بولا ہاں پی لی، پھر رسول سے جائیں گے، اب میں انڈا نے روٹی لے آؤں، پھر یہ لے آئیں گے، اچھا پھر اس کو کھا لیا دوسرا ایک آئے گا، تلاؤ پہ میں جا کے بھجیے لے آؤں۔ بھائی میں نے یہ کتنی کوششیں کر کے کنٹرول کیا ہے، ابھی واپس مجھے میرے گھر جانا پڑے گا 2 دن میں، میری حالت کیا ہوگی؟ آپ ذرا غور تو کریں، اندازہ تو لگائیں۔ تو یہاں پر پان کی گھنچیوں پر، چائے کی کٹلیوں پر یہی پروگرام ہوتے ہیں، یہی کام ہوتے ہیں، لہذا ایسا جب کھانا ہوتا ہے اور اس کھانے پر جب کوئی تقویٰ نہیں ہوتا، کوئی پرہیز نہیں ہوتا، تو روزہ رکھنے والا کتنا بھی گنہگار ہو، روزہ رکھنے والا کتنا بھی بے علم ہو، روزہ رکھنے والا کتنا بھی جاہل ہو، مگر جب وہ روزہ رکھ لے گا تو اس کے سامنے ہزاروں نعمتیں رکھو گے لیکن وہ دھیان نہیں دے گا۔
وہ روزے کی پابندی کرے گا، وہ روزے کی عظمت کو سمجھے گا۔ اس لیے روزہ اگر رکھتے ہو تو لعلکم تتقون، اس لیے روزہ رکھو کہ اللہ تمہیں تقوی والا بنا دے، اللہ تمہیں پرہیزگار بنا دے، اللہ تمہیں کامیاب بنا دے۔ اور جس کی ذکر میں تم بیٹھتے ہو، جس کے تعزیے جس کے نام سے بناتے ہو اور ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے ہو، ان کی نظر و نیازیں کرتے ہو، انہوں نے تو دنیا میں روزہ رکھا اور جنت میں روزہ کھولا۔ کیسا روزہ رکھا ہوگا؟ اور ہما ہمی میں میرے دوستو، مہا مشکل میں، تپتے ہوئے صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں میرے دوستو، ایسا روزہ کون رکھ سکتا ہے؟ ایسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جو آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرایا وہ حسین۔ وہ حسین تھے میرے دوستو، وہ معزز تھے زمانے میں میرے دوستو، تعریف قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں، تلاوت قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تلاوت قرآن کو چھوڑ کر، ہم خار ہو گئے میرے دوستو۔ وہ اللہ کے محبوب بندے تھے جنہوں نے تلاوت کر کے خدا کی قرب کو حاصل کیا تھا، اور ہم ایسے پاکے کہ ہم نے تلاوت تو کیا سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ لہذا کہیں میلاد میں جاتے ہیں، وہاں بھی یہ ڈھونڈتے ہیں آج نیاز ہے نیچے، اب تیرے نیاز ڈھونڈنی ہے تو پھر تیرے میلاد میں آنے کا کیا مطلب رہ گیا، میلاد میں آنے کا کیا مطلب رہ گیا؟ لہذا تھوڑا سا غور کرنے کا مقام ہے، تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے، تو اللہ امتحان لے گا، اللہ پریکشا لے گا۔ اچھا، پریکشا کس کی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ عورتوں کی پریکشا ہوتی ہے، عورتوں کی ہوتی ہے۔ اچھا، جب تک یہ عورت نہیں ہوتی وہاں تک پریکشا نہیں ہوتی، جب تک یہ بیٹی رہتی ہے وہاں تک اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس کی کوئی پریکشا نہیں۔ جہاں اس نے نکاح پڑھ لیا، نکاح پڑھ لیا، اس کے بعد پریکشا شروع، نکاح پڑھنے کے بعد پریکشا، اور یہ پریکشا سالوں تک نہیں چلتی۔ یہ تو جاہل شوہر ہوتے ہیں تب یہ بات بنتی ہے، ورنہ یہ پریکشا سالوں تک نہیں ہوتی ہے، تو ایک بار انسان کو پرکھنے کا ہوتا ہے۔ لہذا اب وہ جو نکاح ہوتا ہے تبھی پریکشا ہوتی ہے۔ ابھی تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے موبائل کے زمانے میں کون کس کو کیا کہتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ، اب یہ کنوارے کوئی پوچھو کہ بھائی تیرا رشتہ کہاں کیا ہے، تو یوں کہے گا ہماری ساسو نو گھر سے۔ بے پوپٹ تجھے کچھ پتا بھی ہے کہ تو جس کو ساسو کہتا ہے اس کو ساسو کہہ بھی سکتے ہیں۔ نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے تک اس لڑکی کو آپ بیوی نہیں کہہ سکتے آپ کی، نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے تک۔ بارات چلی گئی، آپ نے کھانے بیٹھ گئے، چونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نکاح سے پہلے اگر موت آ گئی تو پھر وہ لڑکی کو عدت نہیں لاتی ہے جب تک اس نے نکاح نہیں پڑھا۔ تو جب نکاح نہیں پڑھا تو عدت نہیں ہے، اور عدت نہیں ہے تو تیری بیوی نہیں ہے، اور تو اس کو بیوی گردانتا ہے نکاح سے پہلے، تو اسے اپنی یہ میرے سالے ہیں، یہ میرے سسر ہیں۔ ابھی نادان، تیرے کو کچھ پتا بھی ہے؟ تجھے کہنا چاہیے کہ یہ میرا رشتہ ہے، یہ میرے رشتے والا کا کام ہے، یہاں میرا رشتہ ہوگا، یہاں میری شادی ہوگی، لیکن اس چیز کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس مسئلے کا، یہ معاملے کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ، نکاح ہونے کے بعد جب وہ بیوی بن گئی تو پھر اسے سارے شوہر کے حقوق لاگو ہوتے ہیں، شوہر کی ساری پابندیاں اس کو لاگو ہوتی ہیں۔ اب اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ ماں کے وہاں نہیں آ سکتی، یہ کہیں نہیں جا سکتی، یہ کسی کو نہیں بلا سکتی، یہ کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اب اس کا امتحان شروع ہوا، اور اس امتحان میں اگر وہ کامیاب ہو گئی، اس کی سچائی کا ثبوت اس نے دے دیا، اس کی پاک دامنی کا ثبوت اس نے دے دیا، اس نے دے دیا کہ اس کا ذہن اچھا ہے، اس کی رفتار اچھی ہے، اس کی گفتار اچھی ہے، اس کے اقوال اچھے ہیں، اس کا سبھاؤ اچھا ہے، اس کی لین دین اچھی ہے، اس کا سارا انتظام صحیح ہے، پھر اس کا شوہر کہہ دے گا اب تجھے اجازت ہے، محلے میں تیری طبیعت چاہے وہاں تو جا سکتی ہے، جس رشتہ دار کو چاہے اسے بلا سکتی ہے، لیکن پہلے تو پریکشا ہوگی، اور اس پریکشا میں کامیابی مل گئی تو پھر انشاءاللہ ایمان کے ساتھ گھر چلے گا، یقین کے ساتھ گھر چلے گا۔ اسی طریقے سے اس بچے کی پریکشا ہوتی ہے جو KG میں داخل ہوتا ہے، اسکول کا پرمان پتر ہوتا ہے، اس کے پاس سرسی ہوتا ہے، تب وہ پیپر دے سکتا ہے۔ تو میرے آقا نے
نے فرمایا، پروردگار نے اعلان کیا، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی پریکشا لوں گا۔ وہ کس کی پریکشا لے گا؟ جو اس کے قرب میں ہوگا، جو اس کے نزدیک ہوگا، جو اس سے کنیکٹڈ ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں اسے آزماؤں گا جو میرا ہوگا۔ اتنا پہلو آکی زندگی تھی جگار رمے چھے نے اینی لکسری بھی پھوٹتی نہ تھی۔ ایسا نہیں کہتے لوگ کہ یہ تو تبڑا گنہگار ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا؟ تو جس کے کچھ ہوتا ہے وہ گنہگار ہے، اور گنہگار کو کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ارے اس کو ایسا ہوگا، اس کو ایسا ہوگا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اور ابھی تمہیں کچھ ہوا ہے تو تم ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا امتحان لوں گا، میں تمہاری پریکشا لوں گا، اور پریکشا بھوک سے لوں گا۔ تو کبھی روزی نہیں چلتی تو بندہ کتنا، میرے دوستو، جھلا جاتا ہے، بندہ کتنا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا کر دیا ہے، میری روزی نہیں چلتی، میں نے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو روزی نہیں چلتی، میرے یہاں سے برکت چلی گئی۔ ارے نادان، ایسا نہیں ہے، تو امتحان کی گھڑیوں سے گزر رہا ہے، تو آزمائش کی منزل سے گزر رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر اللہ نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہاری پریکشا کروں گا، اور میں تمہیں مال دوں گا، اور پھر وہ مال لے بھی لوں گا۔ میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہاری پریکشا کروں گا۔ اسٹارٹ پیپر کہاں سے ہوگا؟ میں تمہیں بھوکا رکھ کے آزماؤں گا، اس میں کامیابی نہیں ملی تو اللہ مال دے گا، مال اللہ دے گا، اور پھر وہی مال کو اللہ لے بھی لے گا، وہ مال کو اللہ لے بھی لے گا۔ یہ تمہاری پریکشا ہے، یہ آزمائش ہے۔ مال لے لے گا تو مال دے گا کیسا اور لے کیسے لے گا؟ پھر میرے نبی نے رہبری فرمائی، پھر میرے آقا نے کرم فرمایا، رحمت للعالمین نے پھر ارشاد فرمایا، میرے دوستو کہ میرے امتی سنو، میرے وہ امتی بھی کامیاب ہو جائیں گے مال کے دینے میں جس کو اللہ مال دیتا ہے، اور وہ گن کے جب زکوٰۃ نکالتا ہے، جب وہ خیرات کرتا ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اسے دینے کی عادت بن جاتی ہے، اسے دینے کا شوق لگ جاتا ہے، اسے دینے کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، تم اور ہم کیا دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سن لیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں زکوٰۃ دوں گا بھی نہیں اور زکوٰۃ لوں گا بھی نہیں، میں نبی ہوں، میں زکوٰۃ دوں گا بھی نہیں، میں زکوٰۃ لوں گا بھی نہیں۔ تو لوں گا نہیں وہ برابر ہے، لیکن نبی جب دیں گے نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اس کے علاوہ کے لوگ، میرے صحابہ زکوٰۃ لیں گے نہیں مگر صاحب نصاب ہو جائیں گے تو انہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ابھی سید زکوٰۃ لے نہیں سکتے، سید زکوٰۃ لے نہیں سکتے، مگر جب وہ صاحب نصاب ہو جائیں تو انہیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ ان کو دینی پڑے گی۔ وہ لے نہیں سکتے لیکن دینی تو ان کو پڑے گی۔ اچھا، لے اس لیے نہیں سکتے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا محل ہے، اور نبی نے اپنی آل کے لیے حرام کیا ہے۔ اور کیوں حرام کیا یہ بھی دیکھ لو، نبی نے اپنی آل کو منع کیوں کیا ہے کہ سرکار فرماتے کہ یہ زکوٰۃ میں نے ہی واجب کی ہے، اور میں ہی اگر یوں کہوں گا کہ میری آل کو زکوٰۃ دو تو لوگ فتنہ اٹھائیں گے کہ نبی نے اپنی اولاد کے لیے یہ زکوٰۃ کا انتظام کیا ہے، لہذا میری اولاد زکوٰۃ کھائے گی نہیں، زکوٰۃ لے گی نہیں، زکوٰۃ دے گی۔ تو علی نے کیا فرمایا؟ میں زکوٰۃ لوں گا بھی نہیں لیکن میں زکوٰۃ دوں گا بھی نہیں۔ تو زکوٰۃ تو قانون اسلام میں کہ دینی پڑے گی، اور علی نے کہہ دیا کہ میں دوں گا نہیں۔ تو کسی نے علی کو پوچھا کہ علی کیسے نہیں دو گے، آپ زکوٰۃ کیسے نہیں دو گے؟ تو علی نے کہا کہ ایک شرط اور بھی تو ہے کہ مالدار ہوں گا تو زکوٰۃ دوں گا، نہیں میں مالدار ہوں گا ہی نہیں پھر زکوٰۃ دینے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ میں تو صبح میں کماؤں گا، شام کو ختم کر دوں گا، میں پیسے رہنے ہی نہیں دوں گا۔ علی نے کبھی بھی مال کو جمع ہونے ہی نہیں دیا، زکوٰۃ نہ دینی پڑے اس لیے علی نے مالداری کو قبول نہیں کیا، مالداری کو قبول نہیں کیا، ساری زندگی خرچ کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے، اللہ کی راہ میں دیتے رہے، مگر مال لیا نہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرا امتی اگر مال اس کا لے لیا جائے گا تو وہ زکوٰۃ دینے کا ماہر ہوگا، تو جب یہ پھل اس کو مل جائے گا تو اللہ اسے مال دینے میں بھی کامیاب کرے گا اور لینے میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں مال دوں گا اور لے لوں گا۔ پھر کیا فرمایا؟
والانفس والثمرات، میں تمہیں اولاد دوں گا پھر اولاد لے لوں گا. یہ کتنا کٹھن کام ہے. اولاد دوں گا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن جب وہ لے لینے کی بات ہے تو وہ کتنی بھاری بات ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کسی کے گھر سجا خانی میں بیٹا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے. کسی کے گھر بیٹی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے کسی کو پیدا کیا. 100 سال کے بعد کوئی بوڑھا مر جاتا ہے تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ یہ مر گیا، اللہ تیرا فضل ہے کہ یہ مر گیا. دلی میں کہتے ہوں گے، دل میں بلا گئی کہ دل میں ایسا کہتے ہوں گے، لیکن زور سے تو نہیں کہہ سکتے. لوگوں کو تو آنسو دکھانے کے لیے کرنے ہی پڑیں گے. لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاں گڑوں دکھی جو ابھی تو کتنا دکھی ہے، تینے زندگی میں کتنا سکھ دیا ہے بوڑھے کو، یہ بھی تو ہم نے دیکھا ہے. تو نے ان کی کتنی خدمت کی ہے، ساری زندگی تو یہ دعائیں کرواتا پھرتا. کہ میں یہاں گوا میں رہتا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا، بولے بابو ایک کام ہے. میں نے کہا جو کام اچھا ہو وہ بتا دو. ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا. میں نے بولا یہ لوٹا لے کے دودھ لے کے آیا ہے کہ پانی لے کے آیا ہے؟ دودھ پلانے تو کون آوے زمانے میں، پانی لے کے آیا. بولے یہ پانی پڑھنے کا ہے. میں نے بولا کیسا پڑھنے کا ہے؟ بولے میرے ابا بہت بیمار ہے، یاسین شریف پڑھ کے دم کر دو. میں نے بولا یاسین شریف 2 ٹائپ کی پڑھی جاتی ہے. بولے کیسی 2 ٹائپ کی؟ میں نے بولا ایک تو ٹائپ وہ ہوتی ہے کہ یاسین شریف پڑھنے سے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ موت آسان ہو جاتی ہے. کون سی پڑھو؟ آسان تھا یہ بھی پڑھی آتی. اب یہ کیا سمجھتا تھا کہ باپو میرے کو پہچانتے نہیں ہیں، مگر اس کو پتا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نظر میں آ گیا پھر نظر سے چھٹ نہیں سکتا. میں نے بولا اب ایک کام یہ کرتا ہوں کہ موت کی آسان کی نہیں، تیرے دونوں کے ساتھ نہیں پڑھ دوں تاکہ تیری بھی طبیعت بگڑے گی، تیرے پڑھانے نہ جانا پڑے. کہ بابو آؤ کیا ہونے؟ میں نے کہا تو تیرا باپ کا کہہ دو کہ میں تیرا کون؟ تو میرا بیٹا ہے بھائی، میں تیرا باپ ہوں. جب تو باپ کا کہہ سکتا ہے تو میں تیری پڑھوں تو کیا پرابلم ہے؟ تو یہاں بیٹے اس ٹائپ کے ہیں، ذرا غور کریں. کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بزرگ ماں باپ کی خدمت میں ہم لٹے رہیں، مگر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کرنا. ان کی شان بڑی نرالی ہے، ان کی عظمت بڑی اونچی ہے، ان کا چہرہ خانہ کعبہ ہے، ان کی پیشانی جنت کی دہلیز ہے، ان کی زندگی کامیاب زندگی ہے، ان کی بندگی کامیاب بندگی ہے. ان کا دیکھ لینا، ان کے پاس چلے آنا، ان کے پاس بیٹھ جانا، صرف ان کو دیکھ لینا ہی تیرے لیے نجات کا سامان بنتا ہے. تو یہ تیرے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تیری کامیابی کی شے ہے، تیری کامرانی کی شے ہے. لہذا میں آپ سے عرض کروں کہ ماں باپ جیسی دولت انسان کو کبھی نہیں مل سکتی. ورنہ 55 سال کی عمر میں حسین ایسا نہ کہتے، 54 سال کی عمر میں حسین یہ نہ کہتے کہ اللہ مجھ سے مدینہ چھوٹے پرواہ نہیں، مجھ سے مکہ چھوٹے پرواہ نہیں، میرے بچے میرے سامنے کٹ جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں لٹ جاؤں اس کا مجھے افسوس نہیں، مجھے غم اس بات کا ہے کہ میری ماں فاطمہ کی تربت چھوٹی جا رہی ہے، میری ماں فاطمہ کی تربت چھوٹی جا رہی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں حسین جیسا پیغمبر اعظم، حسین جیسا نبی رائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ماں کی تربت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حسین کے غلام اپنی ماں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اپنے باپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور یہ چیز تمہیں نہیں معلوم ہے، جس کے پاس باپ ہے ان کو قدر نہیں ہے، جن کے پاس ماں ہے ان کو اس کا پتہ نہیں ہے. پوچھو ان سے کہ جس کے پاس ماں باپ کی دولت نہیں ہے، پوچھو ان سے جس کے پاس ماں کی عظمت نہیں ہے، پوچھو ان سے جس کے پاس باپ کا سہارا نہیں ہے. میرے دوستو ذرا اندازہ لگائیں اور سوچتے چلیں کہ کیا شان ہے ماں باپ کی، کیا شان ہے بھائیوں کی، کیا عظمت ہے بہن کی. یہ سارا مقام سمجھایا امام حسین نے ہے، یہ سارا معمہ سمجھایا رسول اللہ کے گھر والوں نے ہے. اللہ نے فرمایا وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں اولاد دوں گا اور لے لوں گا.
वबश्शिर साबिरीन, मैं तुम्हें भूखा रखूंगा, मैं तुम्हें माल दूंगा और ले लूंगा, मैं तुम्हें औलाद दूंगा और ले लूंगा। वबश्शिर साबिरीन, ये सारे मरहलों में, ये सारे सवालों में, ये सारे कामों में तुम सब्र का दामन थामे रखोगे तो हो सकता है कि तुम्हें कामयाबी अता कर दी जाए, तुम्हें कामयाबी अता कर दी जाए। लिहाजा दामने मोहम्मद को थामने वालों जरा गौर करो और अंदाजा लगाओ और सोचते चलो कि वबश्शिर साबिरीन, यहाँ तक के सब्र का दामन थाम ले। और अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अल्लाह किसी को मुसीबत में गिरफ्तार नहीं करता, वो आजमाइश होती है, वो वक्ती तौर पे उसका इम्तिहान होता है। और इस इम्तिहान में जो साबित कदम रहता है, सब्र का दामन जो थाम लेता है मेरे दोस्तों। और सब्र किसको कहते हैं? बंगले में बैठे बैठे एसी में सब्र नहीं होता, माल और मुर्ग मुसल्लम खाने में सब्र नहीं होता, बेहतरीन कपड़े पहनने में सब्र नहीं होता किसी का। मेरे दोस्त जब कुछ जुट जाता है और वो सब्र करे, माँ जैसी दौलत चली जाए और सब्र करे, बाप जैसी अजमत चली जाए और सब्र करे, भाई जैसा सहारा चला जाए और सब्र करे, बेटी जैसी मिलकत चली जाए और सब्र करे, दोस्त जैसा अजीज चला जाए और सब्र करे। मेरे दोस्तों, जो अपनों को आंखों पर बिठा के रखता हो, जो अपनों को दिलों में समा के रखता हो, जो अपने बिना जिंदगी गुजारने का लम्हा तहिया कर चुका हो, ऐसा शख्स जब जुदा हो जाए और इसकी जुदाई में तड़पने की जगह पर सब्र करना, ये अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का सबब है। सब्र मुसीबत में करने का हुक्म है, ये नहीं कि आप राहत में सब्र करो। आपके पास कपड़े हैं और आप सब्र करते हो, इसका नाम सब्र नहीं है। कपड़े हैं मगर आप ये देखो कि ये जायज है कि नहीं, ये अजायज है कि नहीं। आपके पास चलने की हिम्मत है, बोलने की ताकत है, लेकिन आप गलत बोलते हो कि सच बोलते हो। गलत बोलने में मजा आता है, लेकिन आप सब्र कर लो, गलत बोलने पर रुक जाओ। अब आप बोबड़े ही हो जाओगे तो बोलने वाले कहाँ हो? देखिए मैं तो सब्र करता हूँ। अरे तेरे पास जब खाना ही नहीं है तो तू क्या की सब्र करेगा? तू किस बात की सब्र करेगा? सब्र तो तब है कि तेरे सामने खाना हो और वो खाने को तू जांचे कि ये खाना मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। बुरा है तो छोड़ दे, अच्छा है तो खा ले। अगर चटनी और रोटी तेरे लिए अच्छी है तो ये तेरे लिए बेहतरीन खुराक है, और मुर्ग मुसल्लम तेरे लिए अगर हराम है तो वो चीज के ऊपर नजर मत डाल, उस पर नजर मत डाल। मेरे दोस्तों, इस पर सब्र करना, यार की यारी से जब जुदाई हो जाए और फिर सब्र करना, इसका नाम सब्र है, इसका नाम तहम्मुल है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता है तो वो क्या कहता है? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब क्या होता है? क्या है परवरदिगार, मुझे तेरी ही बारगाह में आना है, मुझे तेरी ही बारगाह में हाजिरी देनी है और मुझे तेरी ही बारगाह से वापस लौटना है। मौला मैं जमीन पर आया हूँ, अब तेरी ही बारगाह में मुझे रुजू होना है। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम जमीन पर आए हैं और अल्लाह की तरफ रुजू होंगे, और अल्लाह की तरफ जब रुजू होंगे तो रुजू होने के बाद फिर हम कहते हैं, ए अल्लाह तू हमको जिस हाल में रखे उस हाल में हम रहने के लिए तैयार हैं। जब बंदा यूं नक्की कर लेता है तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल, यानी साबित कदम बंदा हो जाए, सब्र आजमा बंदा हो जाए। अब अल्लाह तबारक व तआला, अब मैंने जो कुरान पढ़ा, अब जैसा कुरान में ऐसी दुनिया है, जैसा कुरान, अब आपने सुना हमारे अंदर ऐसा कोई है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भूखा रहने वाला, माल देने वाला, बच्चे कुर्बान करने वाला, सब्र करने वाला कोई दिखता है आपको? कोई दिखता है? हर इंसान बेसब्रा है, हर इंसान बस एक ही प्रोग्राम में है कि माल कहाँ से बटोर लो, माल कहाँ से जमा कर लो, नफा नफसी में। मेरे दोस्तों, और अभी का तो माहौल ऐसा है कि दीन वाले भी इसी काम में लगे हैं और दुनिया वाले भी इसी काम में लगे हैं। अभी तो सभी लोगों का एक ही रुझान है, पढ़े लिखे भी चाहते हैं कि माल बटोर लें और अनपढ़ जाहिल हैं वो भी कहते हैं कि माल बटोर लें। बस कुछ भी हो, चाहे जैसा हो, बस सिर्फ पैसा हो, इसी कंडीशन में सबका काम चल रहा है। सब लोग इसी की तरफ रुझान दिए हुए हैं। लिहाजा अब आप जरा गौर करें और जरा ख्याल करें
کہ کس شان سے ہماری زندگی گزرتی ہے، ہم کہاں کہاں ہم ثابت قدم ہیں، کہاں کہاں ہم صبر آزما ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں، ماحول بھی آپ دیکھ رہے ہیں، حالات بھی دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف ایک اس قدر کنڈکشن کی میگھواری کہ صبح سے شام تک کوئی غریب کو ہنڈی کے ساتھ ہونا ہے تو بڑا مشکل کا کام ہے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے میں مسلمان ذرا بھی غور نہیں کر رہا ہے، ذرا بھی نہیں سوچ رہا ہے۔ جہاں 1 روپیہ خرچ کرنا ہے وہاں 100 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ ہمیں بیوی کے لیے پاجب لانی ہے تو بولے پیسہ نہ تھی، اس کے لیے کپڑے لانے ہیں تو بولے پیسہ نہ تھی۔ میں کہتا ہوں جس کو بن سنور کے تمہیں پیش کرنا ہے، اس کا کپڑا لانا عبادت ہے، اس کا کھانا کھلانا عبادت ہے۔ عورت کو لاتے کیوں ہیں؟ گھر کے پوچھے کرنے کے لیے عورت کو لائی جاتی ہے، بھنگے پوچھے نہیں کرتے۔ کپڑے دھونے کے لیے عورت کو لائی جاتی ہے، کپڑے دھونے کے لیے لوگ نہیں دھوتے۔ عورت کو لایا اس لیے جاتا ہے کہ تم اس کی پرورش میں کسی چیز کا دقیقہ نہ چھوڑو، اس کی پرورش میں اس کی ضرورت ہے، اس کا جو شوق ہے۔ اچھا خالی بیٹیوں کا تو سب کچھ موبائل کا بھی ہے 25-25 ہزار روپے کا، یہ سب بیکار ہے، لیکن اس کے پہننے کے کپڑے، اس کی ضرورت کی چیزیں۔ اور میں نے بہت بچیاں ایسی دیکھی ہیں کہ وہ جب تک شادی کے بعد ان کو اللہ بچہ نہیں دیتا وہاں تک وہ پھلتو خرچ میں رہتی ہیں، لیکن جب اللہ نے انہیں اولاد دے دی اس کے بعد وہ اسی کشمکش میں ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے میں کیا کروں، میری بیٹی کے لیے میں کیا کروں، میری بیٹی کے لیے میں کیا کیا لاؤں کیا نہ لاؤں، بس اسی سوچ میں رہتی ہے۔ اور بندہ جب کوشاں ہو جاتا ہے اور روزانہ شام کو اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے لے تیری بیٹی کے لیے کپڑے لانے ہیں تو پیسے ہیں، اس کے لیے ضرورت کا سامان لانا ہے تو پیسے ہیں، اس کے لیے کوئی صید و ساتھ چیز لانی ہے تو پیسے ہیں، یہ تیرے بچے کی پڑھائی کے پیسے ہیں، یہ سارا انتظام ہے، وہ عورت یہ کہے گی اے پروردگار ایسا شوہر جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، ہر عورت کو تو ایسا ہی شوہر عطا فرما کہ مرنے سے پہلے وہ مانگ پوری کر دے۔ اور جو بندہ یوں کرتا ہے اس کا گھر جنت کا باغیچہ ہو جاتا ہے۔ کوئی عورت ایسا نہیں کہتی کہ تو چوری کر کے پیسے لا، چوری کر کے تو پیسے لا، ایسا کوئی عورت نہیں کہتی۔ ہاں مگر پیسے تیرے پاس آوے نا دوسری ماں کے پاس جانے، تیری عورت سسکے تو پھر اس کا مسئلہ بگڑے گا، پھر سورہ مزمل پڑھنا پڑے گا، پھر سورہ اخلاص پڑھنی پڑے گی، پھر یاسین شریف کا وظیفہ آئے گا، پھر تبت یدا کا وظیفہ آئے گا، اور پھر وہ جتن کرے گی، وہ پیر کو بھی ملے گی، وہ عالم کو بھی ملے گی۔ اور کوئی ایسا الٹا سیدھا بابو بھبڑا ہاتھ میں آ گیا تو سر نیچے اور پیر اوپر ہو جائے گا۔ لہذا اپنے گھر کو سنبھالو، اپنے گھر کا لحاظ رکھو، بچوں کی خبرگیری رکھو۔ امام حسین کیا کرتے تھے؟ امام حسین، ارے آپ کو سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ آپ اتنے تعزیے اونچے کرتے ہو، آپ اتنے تعزیے بناتے ہو، کتنے سال سے تعزیوں میں رہتے ہو، کتنی کمیٹیاں بن گئی اور بکھر گئی، حسین کی شان نہیں معلوم پڑی آپ کو؟ وہ حسین بازار میں تو نہیں جا رہے تھے، وہ حسین منڈی میں تو نہیں جا رہے تھے، وہ حسین میرے دوستو حج پڑھنے تو نہیں جا رہے تھے، وہ حسین مدینے کو چھوڑ کر مکہ جا رہے تھے، اور حسین کو یہ معلوم بھی تھا کہ سفر تکلیف والا ہے، حسین کو یہ پتا تھا کہ سفر مشقت والا ہے، حسین کو یہ پتا تھا کہ وہاں جا کر کے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر زینب کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر علی کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حضرت میرے دوست علی اصغر کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بی بی رباب کو ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان بچوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین کو یہ پتا تو تھا، کربلا کا پتا نہ تھا، جنگ کرنے کا ارادہ نہ تھا، مگر حسین کو یہ تو پتا تھا کہ یہ سفر میں بڑی مشکلیں درپیش ہوں گی، تو پھر ان گھر والوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حسین نے یہ مزاج دیا، ارے میرے بچے اگر سکھ میں میرے ساتھ ہیں تو دکھ میں بھی میرے ساتھ ہوں گے، اور شہادت کا جب اپنی مرضی سے جب مرنے کا آئے گا، اپنی مرضی سے جب جانے کا آئے گا، اپنی طبیعت سے جب شہید ہونے کا آئے گا، تو میرے بچے بھی میرے ساتھ شہید ہوں گے، تاکہ میں بھی ساتھ میں جنت میں رہوں گا اور میرے بیٹے بھی میرے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اتنی مشقت میں حسین نے کنبے کو نہیں چھوڑا، تو تم راحت میں چھوڑ دیتے اپنے گھر کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو راحت میں چھوڑ دیتے ہو۔ آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں، سوچیں میرے دوستو۔ لہذا پکچر میں تو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، جب دوسرا کوئی کام ہوتا ہے کہ نہ ہوں اکلو جاؤں چھو، پھر آنے کی تاریخ کا ٹھکانہ بھی نہیں، رات کو 12 بجے آئے گا کہ 3 دن کے بعد آئے گا۔ لہذا یہ سچائی کا ثبوت نہیں ہوتا۔
اور ہر وقت بچوں کو ساتھ رکھنا یہ ضروری بھی نہیں ہوتا، کمانے کا کام ہے، لیکن بچے اگر تمہاری سچائی تمہاری بیوی کی سمجھ میں اگر آ گئی تو 1 مہینہ نہیں تم 10 مہینے تک باہر رہو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، 10 مہینے تک تم باہر رہو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر وشواس کا آ جانا، تمہارے اوپر یقین کا آ جانا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن ہم یہ چیز کو نہیں سوچتے۔ ہمارا تو خیال ہی کچھ عجیب ہے، ہمارے تو حالات ہی کچھ عجیب ہیں، لہذا پروردگار نے فرمایا جیسا قرآن ہے ایسا کون ہے، جیسا قرآن ہے ایسا کون ہے۔ ارے قرآن آیا ایسے انسان بھی آئے ہیں، قرآن بہت اگلا ہے، ایسا نہیں ہے جیسا قرآن ایسا کون۔ اب میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، اس آیت کے مصداق دنیا میں کس نے زندگی گزاری ہے؟ تو کوئی جماعت نہیں دکھتی، کوئی سوال والا نہیں دکھتا، کوئی مسلمان نہیں دکھتا کہ ایسا اس طریقے سے زندگی جیا ہو جیسے قرآن نے کہا ہے۔ پھر بابا کے دوہل اعلان ہوا، پھر اشارہ ہوا کہ نادان تجھے معلوم نہیں ہے جیسا قرآن ہے ایسا ڈھونڈ دنیا میں کون ہے؟ تو قرآن نے جواب دیا، ارے جیسا میں ہوں ایسا رسول کا گھرانہ ہے، جیسا میں ہوں ایسے رسول کی اولادیں ہیں، جیسا میں ہوں جیسے رسول کی اولاد ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جیسا میں ہوں ایسے حسین ہیں، اور جیسا میں ہوں ایسے حسین کے گھر والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ تو جیسا قرآن ہے ایسے حسین ہے، اور جیسے حسین ہے ایسا تعزیہ نہیں ہے، جیسے حسین ہے ایسا تعزیہ نہیں ہے۔ یہ تعزیہ تو روزے کا نقشہ ہے، یہ تعزیہ تو روزے کا نقشہ ہے، یہ امام حسین کا نقشہ نہیں۔ حسین تعزیے میں نہیں ہے، حسین کردار میں ہے، حسین رفتار میں ہے، حسین اخلاق میں ہے، حسین تعزیے میں نہیں ہے، حسین مسلمان کے دل میں ہے، حسین مسلمان کے دل میں ہے۔ تعزیہ حسین جیسا نہیں بن سکتا، مسلمان حسین جیسا ہو سکتا ہے۔ تیری ادا ایسی بنا لے جیسے حسین کی ادا ہے، تیری رفتار ایسی بنا لے جیسے حسین کی رفتار ہے، تیری گفتار ایسی بنا لے جیسے حسین کی گفتار ہے۔ لہذا آپ ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے جب امام حسن پیدا ہوئے، امام حسن جب پیدا ہوئے تو جنت سے عورتیں آئی تھیں، حوریں آئی تھیں۔ سرکار رحمت للعالمین کی شہزادی حضرت فاطمہ کی زچگی کے لیے، فاطمہ کی یہاں جب بچے پیدا ہوئے، اچھا یہاں ایک فلسفہ ہے، بہت بھاری بات ہے جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور وہ بہت بھاری بات کیا آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو پوری دنیا میں کوئی بھی ماں بیٹی 1 مہینے کی پوری نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ تو مسئلہ ہے کہ اس میں جو بھی نماز کی کٹوتی آئے گی وہ آئے گی۔ پوری دنیا میں کوئی عورت ایسی ہے جو پورے مہینے کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ اچھا بی بی فاطمہ پورے مہینے کی نماز پڑھتی تھی، تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ فاطمہ کے جسم میں وہ چیز نہیں ہے جو چیز اور ماؤں کی اور بیٹیوں کے جسم میں ہے، وہ بی بی فاطمہ کے جسم میں نہیں ہے۔ اچھا بی بی فاطمہ کے جسم میں وہ کچرا نہیں ہے، وہ بے عیبی نہیں ہے، تو سائنس سے پوچھو کہ عورت جب حمل سے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس ناپاکی کو بند کر دیتا ہے، تو 9 مہینے تک جو چیز پہلے شروع تھی اب وہ بند ہے، تو وہ کچرا کہاں گیا؟ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اسی کچرے سے انسان کا جسم بنتا ہے، اس لیے ہماری حقیقت ایک ناپاک خون کا قطرہ ہے۔ اس لیے کوئی دنیا میں انسان بڑھوتی نہ کرے، کوئی اپنے آپ کو بہت اونچا نہ سمجھے، اپنے آپ کو بہت طالبور نہ جانے۔ انسان ایک ناپاک خون کا لوتھڑا ہے، اللہ نے ناپاکی سے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے
کہ رسول نے کلمہ پڑھا کر اسے اولو العزم بنا دیا ہے، اللہ نے اسے بلند و بالا بنا دیا ہے، اللہ نے اسے اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ اور یہ تو ناپاک قطرہ تھا، یہ تو ناپاکی سے پیدا ہوا تھا، مگر اللہ کی بارگاہ میں میرے دوستو قیام اللیل کر کے، روزے نمازیں ادا کر کے، تلاوت قرآن کر کے اللہ نے اسے پاک بنا دیا، اور ایسا پاکیزہ بن گیا، ایسا پاکیزہ بن گیا کہ کچھ بچے تو اپنی ماں کے پیٹ سے کتب غوث اور ابدال بن کے پیدا ہوئے، اور کچھ بچے جو ہے اللہ کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے اللہ کے محبوب بنا دیے گئے، اور جو ولی بن گیا وہ بڑودے میں رہ کر مدینے کی زیارت کرتا، اس کی بھی حقیقت تو ناپاک خون کا قطرہ ہی ہے، اس کی بھی حقیقت تو یہی ہے۔ جمال الدین باوا اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت قابل ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑی عظمت والے ہیں۔ جب عظمت سمجھ میں آوے، جب بڑائی پن سمجھ میں آوے، اسی وقت میں یہ خیال کیا جانا چاہیے کہ ہم ایک ناپاک خون کے قطرے کا وجود ہے، ہمارا ایک ناپاک خون کے قطرے کا وجود ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہماری ماؤں کو وہ ناپاکی بند تھی حمل میں، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر وہ ناپاکی شروع ہوئی، تو اسی کچرے سے بچے کا جسم بنا، اس سے اس کے ہاتھ پیر بنے، اس سے اس کی باڈی بنی، اس سے اس کا جسم تیار ہوا۔ تو فاطمہ کے جسم میں وہ چیز نہیں ہے، فاطمہ کے جسم میں وہ کچرا نہیں ہے، فاطمہ کے جسم میں وہ بلڈ نہیں ہے۔ جو فاطمہ کے جسم میں وہ بلڈ نہیں ہے، فاطمہ کے جسم میں وہ کچرا نہیں ہے، تو پھر حمل میں حسین بنے گا اسے؟ پوری دنیا تو ناپاک خون کے قطرے سے بنی، پھر حسین کیسے بنے؟ حسین کی ماں کے جسم میں یہ چیز ہے نہیں، پھر حسین کا جسم کیسے بنا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ یا رسول اللہ تم کو دیکھا ہو گیا، تم کو دیکھا ہو گیا، ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اچھا پھر رسول نے کیا فرمایا؟ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو جو جسم میرے رسول کا ہے وہی جسم حسین کا ہے۔ رسول اگر نور کے ہیں تو حسین بھی نور، بس یہی بات ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کربلا میں جسم حسین کا کٹ رہا تھا اور خون میرا بہ رہا تھا، خون میرا بہ رہا تھا، لہذا وہ حسین نور والے، وہ حسین عظمت والے۔ میرے دوستو، ہمارے اور تمہاری طرح جب حسین ہماری طرح نہیں ہے، حسین ہمارے جیسے نہیں ہے، تو رسول ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ قد جاکم من اللہ نور، جو نور رسول کا قرآن سے میرے دوستو اس بات کی تہنیت ثابت کر رہا ہے کہ رسول نور والے ہیں،
تو حسین بھی نور والے ہیں، حسن بھی نور والے ہیں، چونکہ فاطمہ کے جسم میں وہ کچرا نہ تھا، لہذا اچھا فاطمہ ہر مہینہ پوری نماز پڑھتی تھی، اس کا مطلب آپ کے جسم میں ناپاکی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کیسی بندی بنائی ہوگی۔ اسلام کو اونچا کرنے کے لیے اللہ نے ایک جماعت پیدا کی، تو کیسی پیدا کی، کیسی شان والے لوگ پیدا ہوئے، اور وہ بھی رسول کے گھر والے ہی لوگ پیدا ہوئے، رسول کے گھر والے ہی لوگ پیدا ہوئے۔ آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں اور سوچتے چلیں۔ نبی آخری آئے، آخری میں ہمارے نبی آئے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اگر نبی بیچ میں آتے تو حسین بھی بیچ میں آتے، اچھا حسین بیچ میں آتے تو اسلام کیسے بچتا؟ کوئی دوسرا دھرم آتا، کوئی دوسرا نبی لے کے آتا تو اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اسلام کے بعد کوئی دین ادیان نہیں، صرف دین محمد رسول اللہ چلے گا، اور قیامت تک اگر کوئی انبیائی ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ کا ہوگا، وہ رحمت للعالمین کا چاہنے والا ہوگا۔ اس لیے پروردگار عالم نے حضرت علی کے ہاں امام حسن مجتبیٰ کو تولد فرمایا۔ امام حسن میرے دوستو، رجب کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے اور آپ تشریف لائے۔ امام حسن کو آب کوثر کے پانی سے غسل دیا گیا، اور غسل دے کر کے زرد کپڑے میں، پیلے کپڑے میں آپ کو لپیٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے کو پیلے کپڑے میں کیوں دیا ہے، زرد کپڑے میں کیوں دیا ہے؟ تب وہ کپڑا نکالا گیا۔ اب یہ کپڑا دینے کا مطلب منشا کیا تھا؟ اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ حسن زہر کی وجہ سے ان کا جسم پیلا پڑ جائے گا اور زرد ہو جائے گا، اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی شہادت کا اشارہ رسول اللہ کو دیا گیا۔ اور میں آپ کو انشاءاللہ کل ایک پتے کی بات بتاؤں گا کہ یہ محرم کیا ہے، اور امام حسن کی اور حسین کی عظمت کیا ہے۔ امام حسین پیدا ہوئے چھٹی کے دن میرے آقا نے عقیقہ فرمایا۔ اسما بنت امیس آپ کی قابلہ رہی، یعنی اس جانور کی ایک رانگ اسما بنت امیس کو پیش کی گئی، اور باقی کا گوشت تقسیم کیا گیا، اور سر منڈایا گیا، اور بالوں کے وزن کے برابر میرے سرکار نے چاندی خیرات کی۔ عقیقے میں چاندی خیرات کی۔ آج مسلمانوں کو عقیقے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ بھی ہے تو ایسا عقیقے کا پتہ ہے کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا، بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بکرا عقیقے میں کرو اور کاٹ کے گھر کھا جاؤ، اس کا نام عقیقہ ہے، اس کا نام صدقہ ہے۔ ارے ایسا تھوڑا عقیقہ ہوتا ہے، عقیقہ میرے سرکار کی سنت ہے، اور عقیقہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بچے پر آنے والی مصیبت کو اللہ ٹال دے، بچہ سرکشت رہے، بچہ تندرست رہے۔ تو اور نانا اگر عقیقہ کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے، وہ میرے نبی کی سنت ہے۔ نانا اگر عقیقہ کرتے ہیں، درباروں میں تو بیچاروں کے نانا کا سر بہت پلٹ جاتا ہے، یہ مجھے معلوم بھی ہے، نانا کے حوالے بہت کچھ ہوتا ہے، لہذا اور یہ قوم آپ کی جو قوم ہے، اس کو میں نے اس معاملے میں بڑا بڑھ کر کے دیکھا ہے کہ بہنوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، نواسوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اور یہ ہے وہی بہتر ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے بعد عمل صالح کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نیکیوں کا انبار نہیں ہے، ہمارے پاس نیکیاں ہیں تو یہی ہے کہ ہم اپنی بہن بھانجوں کا خیال رکھتے ہیں، یہی ہمارے پاس نیکیاں ہیں کہ ہم اپنی بیٹی نواسوں کا دھیان دیتے ہیں، اور جو یہ دھیان دیتا ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں راہ حق میں نواسوں کو جس نے دیا، راہ حق میں نواسوں کو جس نے دیا، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ لہذا بہت بڑی چیز ہے کہ اگر نواسوں کو کچھ دے دیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری مقدر چلی گئی ہے،
یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ملکت لٹ گئی ہے، آپ یہ سمجھو کہ تمہاری ملکت کو تم نے چارج کر لیا ہے، تمہاری ملکت کو تم نے ریچارج کر لیا ہے، نواسے کو دے دیا تمہاری ملکت کامیاب ہو گئی، بیٹی کو کچھ دے دیا تمہاری ملکیت کامیاب ہو گئی۔ اور میں نے بہت سارے میرے دوست درباروں کو دیکھا ہے، بہت سارے درباروں کو دیکھا ہے کہ بیٹی کو دیکھا نہیں ہے۔ کبھی میں میرے عزیز سے پوچھا کرتا تھا کہ بھئی تجھے کیا ہے کہ تیری بیٹی کو دیکھے بغیر چین نہیں پڑتا؟ کہتا کیا تھا مجھے وہ میرے دوستو کہ حضرت جب تک میں میری بیٹی کو دیکھ نہیں لیتا وہاں تک مجھے چین سے نیند نہیں آتی ہے، چین سے مجھے کھانا نہیں اترتا ہے۔ میرے دوستو اس کا نام چتر سنگھ تھا۔ آپ ذرا غور کریں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، بہت سارے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہے، ایسی محبت پیش کی ہے، اور جو لوگ یوں زندگی گزارتے ہیں ان کی قبر میں اللہ اجالا ہی اجالا فرماتا ہے، چونکہ بیٹی کی دعا ایسی ہوتی ہے، بہن کی دعا ایسی ہوتی ہے، نواسیوں کی دعا ایسی ہوتی ہے، پوتیوں کی دعا ایسی ہوتی ہے، پھپھیوں کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوتی ہے، ایسی دعائیں کام کرتی ہیں۔ لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس طریقے سے وہ اپنے اولادوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، اور جب ان کی آنکھیں نہیں ہوتی تو پھر یہ غم زندگی تک ستاتا ہے، پھر یہ پریشانیاں زندگی تک امڑاتی ہیں۔ تو فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے، چھٹے دن میرے آقا نے عقیقہ فرمایا، اور جو ہے عقیقہ فرما کر جانور قربان کیا، اور اس طریقے سے کھانا کھلایا، دعوت لوگوں کی امام حسن کی پرورش ہوتی رہی، امام حسن کی پرورش ہوتی رہی، اور امام حسین امام حسن سے 6 مہینے چھوٹے ہیں۔ کتنے؟ 6 مہینے چھوٹے ہیں۔ آپ کہو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے، 9 مہینے کی حمل کی مدت ہے، 9 مہینے کے حمل کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو سال بھر تو یہی ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ امام حسن پیدا ہوئے اور 6 مہینے کے اندر امام حسین پیدا ہوئے، اس لیے کہ امام حسین کی حمل کی جو مدت ہے، اس دنیا میں صرف 2 ہی بچے ایسے تھے کہ 6 مہینے کی حمل کی مدت میں پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو زندگی دی۔ ایک حضرت زکریا علیہ السلام ہے اور ایک حضرت امام حسین ہے، یہ 2 ہی بندے ایسے ہیں جو 6 مہینے کی عمل میں پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پروان چڑھایا ہے۔ لہذا آپ ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی طبیعت اس قدر سالس تھی، آپ کی طبیعت اس قدر اطمینان والی تھی، جیسے میرے رسول تھے ویسے ہی امام حسن تھے، اور امام حسن اور حسین دونوں کھڑے ہوتے تھے، دونوں بھائی جب آپس میں کھڑے ہوتے تھے تو ڈیوٹی کے نیچے سے امام حسین رسول اللہ کے جیسے تھے، اور ڈیوٹی سے اوپر امام حسن رسول اللہ کے جیسے تھے، دونوں بھائی کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ کی تصویر بنتی تھی، رسول اللہ کی تصویر بنتی تھی، اور آقا کو بڑا پیار تھا، آقا کو بڑی محبت تھی نواسوں سے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ پیدل چل کے آپ نے 25 مرتبہ حج کیا ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 25 حج کیے ہیں امام حسن نے چل کر کے، پیدل چل کے حج کیے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ حج میں جا رہے تھے تو زید سفر میں آپ کو کچھ بھوک لگی تھی، تو ایک بوڑھی ایک چھپڑ میں رہتی تھی، جھوپڑے میں ایک بوڑھی ماں رہتی تھی، آنکھوں سے برابر دیکھتی نہیں تھی، اب اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم تھی، تو اس کو کسی نے کہا کہ امام حسن حج کے لیے جا رہے ہیں، امام حسن حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا وہی امام حسن جو رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ کہا ہاں وہی امام حسن جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، جو علی کے بیٹے ہیں، جو فاطمہ کے لال ہیں، اپنے عاشقوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ پیدا پر چل کے سواری پر آپ نہیں بیٹھتے، عاشق کہتے حضور آپ سواری پہ بیٹھ جائیں، تو آپ کہتے تھے کہ عاشق چلیں اور میں سواری پہ بیٹھوں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو ابھی پیروں سے چلا تھا، نہیں تو گاڑی میں بیٹھ جانا پڑتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو حسن اور حسین کا کام بڑا عجیب تھا کہ عاشق چلیں تو آپ بھی چلیں، عاشق چلیں تو آپ بھی چلیں۔ لہذا آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، دوران سفر میں راستے میں وقت ہوا تو آپ رک گئے، اس بوڑھی ماں نے کہا کوئی کہو امام حسن سے کہ میری عمر ہو گئی انتظار کرتے کرتے،
میں نے یہ جھوپڑا یہاں اس لیے بنایا ہے کہ اس سفر میں اس راستے میں سے امام حسن جائیں گے یا امام حسین جائیں گے اور میری جھوپڑی میں قدم رکھ دیں گے تو میری زندگی کا ستارہ بدل جائے گا. بس اس نیت سے میں یہاں پڑی ہوں اور آج یہ منت پوری ہونے والی ہے. امام حسن سے کہو کوئی عرضی ڈالو میرے گھر تشریف لاوے. جا کر کے کہو امام حسن کسی نے کہا حضور ایک بڑھیا ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, بڑی پریشان ہے, بڑی غربت کی ماری ہے, اس کے پاس کوئی انتظام زیادہ سفر نہیں ہے, لہذا وہ چاہتی ہے کہ آپ کا قدم اس کے گھر میں آ جائے. امام حسن کسی کو پوچھے بغیر سیدھے اس بوڑھی ماں کے گھر گئے. جب بوڑھی ماں کے گھر آپ پہنچے تو بوڑھی کوئی برابر دکھتا نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ ماں میں ہی حسن ہوں, میں ہی فاطمہ کا لاڈلا ہوں, میں ہی علی کا بیٹا ہوں, بتاؤ کیا کام ہے. میں آپ کے گھر آیا ہوں, اگر آپ چاہیں تو میں تمہیں حج کے لیے لے کے چلوں, حج کے لیے لے کے چلوں, آپ چاہو تو میرے ساتھ چلو, میں آپ کی خدمت کروں گا. بوڑھی ماں نے کہا کہ اتنی تمنا تھی, اتنی منت تھی کہ میرے آقا کے شہزادے میرے گھر آ جائے, ان کا قدم میرے گھر پڑ جائے گا تو میرا کام بن جائے گا. میں نے آج بھی میرے عاشقوں کو ایسے دیکھے ہیں, آج بھی میرے چاہنے والوں کو ایسے دیکھے ہیں کہ انہوں نے مجھ میں کچھ بھی نہیں دیکھا, صرف اتنا دیکھا کہ یہ رسول کا شہزادہ ہے, یہ اللہ کے ولی کی اولاد ہے, ہمارے گھر میں اس کا قدم پڑ جائے گا. اور پھر مجھے ان کے چہروں کی رنگت سے بھی پتہ چلتا ہے, دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے, ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. انسان کا عقیدہ ہی کچھ عجیب ہوتا ہے, اس کی شہرت ہی کچھ عجیب ہوتی ہے, اس کی چاہت ہی کچھ عجیب ہوتی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں اور سوچتے چلیں کہ یہ مولانا رفیق انہوں نے کبھی, میں نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے گوروا مسجد میں, ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہاں ہر دن آتے, لیکن وہ صرف مسجد کے لیے نہیں آتے. سید صاحب آپ آئے ہو تو میں روزانہ اپنا وقت نکال کے آؤں گا, روزانہ اپنا وقت نکال کے آؤں گا. یہ محمد یونس جس کے پاس ایک منٹ کا ٹائم نہیں ہے کھانا بنانے میں, لیکن ابھی محبوب پورا سے سارا کام بند کر کے یہاں تقریر میں آنے والے آتے ہیں, لیکن ان کی غرض بھی یہ بھی ہوتی ہے چلو بابا سے مل کے بھی آئیں گے, ان سے بات کر کے بھی آئیں گے. لہذا آپ سوچو یہ محبت کا نظام ہے, یہ عقیدت کی بات ہے. امام حسن نے قدم رنجہ فرمایا. بوڑھی ماں کہتی ہے آقا تھوڑی دیر بیٹھو, میں اندر سے باہر آتی ہوں. بوڑھی اندر گئی, اندر جانے کے بعد دھندلا سا نظر آتا ہے ایک بکری اس کے پاس ہے, اس کا دودھ پیتی ہے اور زندہ ہے, اس کے دودھ کا انتظام ہے اور زندہ ہے. زندگی کا ساتھا اس کے پاس ایک بکری ہے, بیٹا نہیں, دولت نہیں, انتظام نہیں, کوئی مددگار نہیں, صرف یہ بکری جس کی زندگی کا سہارا ہے. وہ بکری کو پکڑ کے اندر لے گئی, اپنے ہاتھوں سے گرا دی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھرا دی. آج میرے آقا کے شہزادے آئے ہیں کھلانے کے لیے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, ایک بکری ہے, میں ان کو باندھ کر کے پیش کر دوں گی. بکری کو ذبح کر دی, اپنے ہاتھوں سے اس کی چمڑی کو اتارا, اس کے پیس کیے اور پورا گوشت بنا نہ سکی تو اس کو باندھ کر عرض کیا حضور میرے پاس دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. امام حسن نے رو دیا, کہا ماں تم نے یہ کیا غضب کر دیا. کہا آقا اب تک تو بکری کے سہارے جیتی تھی, اب تمہاری محبت کے سہارے جی لوں گی, اب تمہاری عقیدت کے سہارے جی لوں گی. اب بکری کی ضرورت نہیں ہے, میرا حسن میرے گھر آ گیا, اب مجھے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے. محبت کا نظام تو دیکھو, عقیدت کی شان تو دیکھو, کیا شان ہے عقیدت کی, کیا محبت ہے عقیدت کی. اور جو لوگ نالاف محبت کرتے ہیں ان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے, پھر بھی مولا انہیں بدلاتا. بوڑھی نے سارا گوشت باندھ دیا. امام حسن کو بڑا صدمہ ہوا. امام حسن نے بڑی کوشش کی لیکن اس نے کچھ بدلہ نہیں لیا. امام حسن نے حج کیا, حج کرنے کے بعد جتنی خریدی کی وہ سب اس بڑھیا کے لیے, اس بڑھیا کے لیے ساری چیزیں خریدی, اس کا گھر کا زیادہ سامان خریدا, اس کے کپڑے خریدے, یہاں تک کہ اتنی رقم اس کا انتظام کیا کہ وہ دنیا سے جائے وہاں تک کسی کی محتاج نہ ہو. جب آپ قافلے کے ساتھ واپس آئے اس بوڑھی کے انتظار میں, بوڑھی انتظار کر رہی تھی آقا آئیں گے, آقا آئیں گے. سرکار جب واپس تشریف لائے تو میرے دوستو سواریوں پر مال تھا, سواریوں پر مال تھا, سواریاں پر مال تھا. وہ سارا مال اس بوڑھی کے چھپر کے آگے رکھ دیا گیا. کہا ماں یہ سب تیرا ہے, یہ سب تیرا ہے. کہا حضور مجھے اس کی کیا ضرورت ہے, اب اس کو میں کیا کروں گی, میری زندگی کا کون سا اثاثہ ہے. کہا تو نہ رہے گی تو تیری خدمتگار اسے کھائیں گے, تو نہ رہے گی تو تیری خدمتگار اسے کھائیں گے. میرے دوستو بتاتے ہیں
کہ امام حسن نے میرا یقین، میں نے یہ پڑھا تو نہیں ہے لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ 7 پشتوں تک چلے، اتنا سامان دے دیا 7 پشتوں تک چلے، کیونکہ اللہ کے محبوبوں کے دیے ہوئے میں کمی کہاں آتی ہے، کمی کہاں آتی ہے، لہذا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ میرے ساتھ بھلائی کریں اور میں آپ کے ساتھ بغاوت کروں، یہ بدلہ نہیں ہوتا۔ قرآن تو کہتا ہے انسان وہ ہے جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے، اور میرے آقا نے بھلائی کا بدلہ دیا۔ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنایا ہے، کس نے کعبہ بنایا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کے پتھر مقام ابراہیم پر کھڑے رہ کر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تمہاری طبیعت میں جو چاہے وہ مانگ لو میں عطا کر دوں گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے سنا ہے کہ تو ایک نبی آخر الزماں کو دنیا میں پیدا کرنے والا ہے، محمد رسول اللہ دنیا میں آنے والے ہیں، تو جب بھی تو انہیں پیدا کرے تو میری اولاد میں پیدا کر دے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا کہ 2000 برس کے بعد رسول اللہ ہے، کتنے سال کے بعد؟ 2000 سال کے بعد رسول اللہ تشریف لائے۔ 2000 سال کے بعد جب میرے آقا آئے تو میرے آقا نے نماز میں درود ابراہیم کو رکھ دیا، قربانی جیسی سنت کو واجب کر دیا اور ابراہیم کا نام زندہ باد کر دیا۔ کسی نبی کی سنت میرے نبی کے دین میں ضروری نہیں ہے، ابراہیم کی سنت میرے نبی کے دین پر ہے اور نبی خود دین ابراہیم پر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ درود ابراہیم نماز میں کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں 2000 سال پہلے جو میرے آنے کی دعا مانگ کر مجھ پر احسان کرتا ہے اس کا احسان میں بھول نہیں سکتا۔ 2000 سال پہلے جس نے مجھے مانگا تھا میں نے قیامت تک اس کا نام زندہ باد کر دیا ہے۔ جب تک میری امت رہے گی نماز قائم رہے گی، اور نماز جب تک قائم رہے گی درود ابراہیم قائم رہے گا۔ تو ہم ایسے غدار نہیں ہیں بھول جانے والوں میں، ہم وفادار ہیں، رسول کے امتی ہیں کہ ہم کسی کو پسے پشت ڈال دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ سب یاد رکھیں، سب یاد رکھیں یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن سب بھول جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، سب بھول جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک بہت بیش بہا کرامت کیا تھی کہ آپ کو 36 مرتبہ زہر دیا، زہر آپ کو اثر نہیں کرتا تھا، زہر آپ کو اثر نہیں کرتا تھا، لاسٹ میں 36ویں مرتبہ جو زہر دیا وہ زہر آپ کو اثر کر گیا، وہ زہر قاتل تھا، لہذا اس زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ سیدنا امام حسن نے بہت سفر کیا مدینہ سے، مدینہ کے اعتراف میں جہاں جاتے دشمن آپ کے اوپر حملہ کرتے، آپ نے 4 مہینے اور 4 دن خلافت کی سیٹ پہ کام کیا۔ آپ امیر المومنین تھے، علی کے بعد آپ امیر المومنین ہیں، علی کے بعد آپ امیر المومنین ہیں۔ 4 مہینے اور 4 دن تک سیدنا درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی الارم رکھا ہے کیا سید صاحب؟ ٹائم ٹو ٹائم ایک دم بکری نے آواز دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تقریر کو پوری کرو، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ بہرحال کہنے کا مطلب و منشا یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 36 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، 25 مرتبہ آپ نے چل کے حج کیا، اور آپ بڑی نرم طبیعت کے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ وہ حسن ہے جس سے بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت آپس میں مل جائے گی، بہت بڑی جماعت آپس میں مل جائے گی۔ تو امیر معاویہ کو خلافت دے کر کے کتنے مسلمانوں کے جھگڑے کو امام حسن نے شانت کیا تھا، امام حسن نے شانت کیا تھا، لہذا حسن والے لوگ جھگڑا کرتے نہیں، جھگڑے کو بند کرتے ہیں۔ تو ابھی ہماری کمیٹیوں کو چاہیے کہ جہاں کوئی خرافات ہوتا ہو اس کو روکے، خرافات کو روکنے کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، خرافات کرنے کے لیے کمیٹیاں نہیں ہوتی، کمیٹیاں دوریاں کرنے نہیں ہوتی، کمیٹیاں نزدیکیاں کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کمیٹیوں کا کام ہے لوگوں کو ملا دینا، کمیٹیوں کا کام ہے بڑے بڑے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ لہذا سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ جگہ بڑا ستایا گیا، بہت دکھ دیا گیا۔ امام حسن
اور آپ اتنے صابر تھے کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے. تو مروان بن حکم حاکم مدینہ تھا اور وہ خارجی تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، اسی قوم کا یہ تھا. اور مروان خبیث جو تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ رسول کا گھرانہ آگے بڑھے، رسول کے اولادوں کو آگے پنپنے ملے، ایسا وہ نہیں چاہتا تھا. لہذا امام حسن مدینے میں بہت رہتے نہیں تھے، آپ بار بار ادھر ادھر چلے جایا کرتے تھے. تو جہاں جاتے وہاں بھی آپ کو زہر دیا جاتا، کوئی کھانے میں زہر ملا دیتا، کوئی پانی میں زہر ملا دیتا، کوئی بھالا زہر کا بجھا کر کے آپ کے پیر پہ مار دیتا. یعنی بڑی تکلیفیں پہنچاتے لوگ، بڑا دکھ پہنچاتے. لیکن ان اللہ مع صابرین، آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. آخرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ واپس باہر سے پریشان ہو کے گھر آئے، مدینہ شریف تشریف لائے، محل سرا میں آپ رہے. تو مروان حکم جو تھا اس نے ایک چالاکی کی. چالاکی کیا کی کہ امام حسن کی جو بیویاں ہیں ان کی بیوی سے کسی عورت کا کانٹیکٹ کرایا جائے. تو ایسونیا دلال ایک عورت تھی، بہت خطرناک عورت تھی. کیا نام تھا اس کا؟ ایسونیا دلال. اب ایسونیا دلال نے امام حسن کی بیوی حضرت زودہ، شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امام حسن کو زہر آپ کی بیوی زودہ نے دیا ہے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت کیوں نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کا جسم جس کے جسم کے ساتھ لگ جائے گا اس پر سے جہنم کی آگ حرام ہے. تو امام حسین اس لیے بار بار شادیاں کرتے اور طلاق دے دیتے تھے. آپ نے 70 نکاح پڑے تھے. امام حسین نے کتنی شادیاں کری تھی؟ 70 شادیاں کی تھی. اس لیے شادیاں نہیں کرتے تھے کہ آپ کو جسم کی پیاس بجھانی تھی، اس لیے شادیاں نہیں کرتے تھے کہ آپ کے نفس کی حاجت تھی، بلکہ اس لیے آپ شادیاں کرتے تھے کہ میرے رسول نے فرمایا میرا جسم جس سے لگ جائے گا اس پر سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو 70 سے نکاح پڑا ہے، 70 تو جہنم سے بچ جائیں گے. یوں سمجھ کے آپ طلاق دیتے اور نکاح پڑھتے. لہذا امام حسن کی بیوی جودہ اگر زہر دیتی ہے آپ کو تو اس پر جنت واجب نہیں ہو سکتی، جہنم واجب ہو جائے گی. اور رسول کے بیٹے کے جسم سے جس کا جسم لگا ہو وہ جہنم میں جا نہیں سکتا. اس لحاظ سے بھی میرے دوست آپ کی بیوی زہر نہیں دے سکتی. لیکن استعمال کیا گیا حضرت زودہ کو. ایسونیا دلال نے جو ہے دوستی کی زودہ سے. عورت کا دل بھلا ہوتا ہے، وہ بار بار کیا کرتی؟ شہد دی جاتی، کھجوریں بھاری میں کی دی جاتی. تب وہ کیا کرتی؟ بھاری بھاری جو کھجوریں ہوتی اس میں زہر ملاتی، ہلکی ہلکی جو کھجوریں ہوتی وہ ساتھ میں رکھتی. تو حضرت زودہ کا دل کیسا کہ اچھی اچھی جو کھجوریں ہدیے میں آئی ہیں وہ امام حسن کے لیے رکھوں، اور ہلکی ہلکی کھجوریں ہیں وہ میں کھاؤں. اور آج بھی میری بیٹیوں کا یہ طریقہ ہے، آج بھی میری بچیاں بیویاں جو ہے، میری بہناں میری ماؤں کا یہ طریقہ ہے کہ کھانے کی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو شوہر کے لیے رکھتی ہیں، اور ہلکی کی 1000 میں ایک آدھی عورت اتنی بھوکی ہوگی کہ اچھا کھا جاتی ہوگی اور ہلکا چھوڑ دیتی ہوگی. ورنہ تمام عورتوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ اچھا کھانا اپنے شوہر کے لیے رکھتی ہے. اپنے شوہروں کو بھی ایسا وفادار ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے اچھا اچھا کھانے کا رکھے. ایسے سدھر جاؤ تو اچھا، بہت اچھا ہو جائے گا، گھر جنت بن جائے گا. بہرحال کہنے کا مطلب و منشا یہ ہے کہ حضرت زودہ نے اچھی اچھی کھجوریں حسن کے لیے رکھی، ہلکی ہلکی کھجوریں آپ نے کھائی. اب امام حسن نے وہ کھجوریں جیسے کھائی ترنت شکم میں درد شروع ہوا. اب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے مٹی لی، پیٹ پہ ملی، اچھا ہو گیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا. میرے آقا کی جب بھی آپ کو پیٹ میں تکلیف ہوتی، شہد کھانے سے ہوتی، کھجور کھانے سے ہوتی، اس میں زہر ملایا ہوتا، مگر پتہ کسی کو ہوتا نہیں تھا. اب یہ کرتے 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 وہ ایسونیا دلال نے مروان خبیث سے مل کر ایک ایسا پلان بنایا کہ زہر الماس نام کا ایک زہر ہوتا ہے، وہ اتنا خطرناک زہر ہوتا ہے کہ وہ پھر بلتا نہیں ہے، وہ بہت خطرناک زہر ہوتا ہے. تو اس نے پانی کی سرائی میں ایسی چالاکی سے وہ زہر ڈال دیا کہ سرائی ٹوٹی بھی نہیں اور زہر اندر چلا گیا. اب امام حسن اسی سفر کے مہینے میں سوئے ہوئے تھے اور سو کر کے آپ اٹھے رات کو، تو حضرت زینب کو اٹھایا، کہا بہن وضو کے پانی کا انتظام کرو. تو بہن وضو کا پانی لینے گئے، اتنی دیر میں آپ نے وہ سرائی پڑی تھی وہ اٹھائی اور سیدھی منہ سے لگا لی. آپ وہ سرائی کا پانی آپ نے پی لیا. جیسے ہی سرائی کا پانی پیا، کلیجے کو کاٹتے کاٹتے وہ پانی نیچے گیا.
پھر آپ نے حضرت زینب کو بولا کہ یہ پانی میں کیا قیامت تھی کہ میں نے پیا ہے اور میری حالت بگڑ گئی ہے. امام حسین اٹھے, لاؤ میں دیکھتا ہوں اس پانی میں کیا ہے. سرائی کہیں سے تو ٹوٹی ہوئی نہیں ہے, سرائی کا کہیں سے منہ کھلا ہوا نہیں ہے, کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ امام حسین یہ پانی پینے جا رہے تھے, چیک کرنے جا رہے تھے. امام حسن نے ایک ہاتھ مارا, وہ سرائی ٹوٹ گئی. 3 گز زمین اس سرائی کے پانی نے توڑ دی تھی. کتنا خطرناک زہر ہوگا. اب وہ پانی پھر امام حسین قابو سے باہر سے امام حسن کو پھر کیس شروع ہوئی تو کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے تھے. دست میں کلیجے کے ٹکڑے کٹ کے باہر آتے تھے. اور پھر آپ کی طبیعت خراب ہونے ہوئی. صبح سے ہوتے 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 دوپہر کا وقت ہو گیا. پھر آپ نے اپنی بہن زینب کو بلایا, کہا بہن یہ بتاؤ کہ سورج کہاں ہے؟ کہا سرکار سوا نیزے کے قریب سر پہ سورج ہے. کہا اب سورج جب ڈھلے گا تو ھذا فراق بینی و بینک, تمہاری اور میری جدائی ہو جائے گی. اب میرا وقت قریب آ گیا ہے. کہا تم کیسے کہتے ہو بھائی جان کہ وقت قریب آ گیا؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب سورج ڈھلنے لگے گا تو میرے شوہر میرے نواسے کا وقت آ جائے گا اور میرے بیٹے امام حسن دنیا سے پردہ کریں گے اور موت کے وقت میرے بیٹے کا رنگ پیلا ہو جائے گا, چہرے کا رنگ زرد ہو جائے گا. تو آپ پوچھتے تھے بار بار اپنی بہن کو کہ بہن میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ تو بہن بیٹھے بیٹھے بتاتی تھی کہ اب رنگ زرد ہو رہا ہے, اب پیلا ہو رہا ہے. تو یہ کہا جاتا تھا کہ پیلا ہو رہا ہے تو آپ ایسے پڑھتے تھے آمنا و صدقتا یا رسول اللہ. میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ ہو کے رہا, میرے نبی نے جو آکاش وانی کی تھی وہ ہو گئی. اب یہ کہتے کہتے وقت قریب آیا. حضرت زینب کا ہاتھ تھاما. امام حسن نے کہا اب میں کچھ وصیت کرتا ہوں, اس وصیت کو سن لو. کہا امام حسین کو بلاؤ. امام حسین آئے, بیٹھے. حضرت زینب سے کہا کہ پیاری ماں کی گائی سن, اب میرے بعد کوئی نہیں, میرے بعد کوئی نہیں ہے. اب میری آنکھیں جب بند ہو تو میرے حسین کو کہو کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دے, جیسے میں نے ابا حضور حضرت علی کو غسل دیا تھا, کفن پہنایا تھا. اے حسین ایسے ہی مجھے کفن دینا, ایسے ہی مجھے غسل دینا. میری نماز جنازہ تم پڑھانا, مجھے گھوڑے غریبہ میں تم اتارنا. اور اے حسین میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی تلوار میان سے باہر مت نکالنا. دشمن کا نام معلوم ہو جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ اسے معاف کر دینا, اور اگر نہ معاف کر سکو اور صحیح معنوں میں دشمن مل جائے تو اس نے مجھے ایک کاری ضرب دی ہے, تم بھی اس کو ایک ہی کاری ضرب دینا. زیادہ کچھ اس کا یہ کام مت کرنا. اگر کوئی غلط طریقے سے اس میں آ جائے گا تو اللہ کے وہاں جواب دینا مشکل ہوگا. لہذا میں بھی اسے چھوڑ دیتا ہوں, تم بھی اسے چھوڑ دینا اور اس کو تلاش مت کرنا. لہذا یہ راز راز رہنے دیا, یہ راز راز رہنے دیا کہ یہ زہر کس نے دیا. میرے دوستو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت امام حسن نے وصیتیں کی. وصیت کے اندر ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی کہ زینب دیکھو بہن کی کیا ضرورت پڑتی ہے. زینب نے کہا میرا حسین جب تنہا ہو جائے, میرا حسین جب اکیلا ہو جائے, میرا حسین کربلا کے میدان میں ہو, سب کٹ جائیں, سب شہید ہو جائیں, اور حسین جب نہیں ہوگا تو مدینے کی طرف دیکھے گا, مدینے کے پہاڑوں کو نہ دیکھے گا, گنبد خضرا کو نہ دیکھے گا, اسے اپنا بھائی حسن یاد آئے گا. اور بھائی جب نہ ملے گا تو اس کی چیخیں نکل جائیں گی. مصیبت میں بھائی کو بھائی یاد آتا ہے. لہٰذا میری یاد آئے گی. اے زینب جب میری یاد آ جائے اور میں وہاں نہ ملوں, میرا حسین تنہا ہو, مظلوم ہو, تو اس کی پیٹھ پر تم ہاتھ رکھ سکو گی, میری کمی پورا کر سکو گی, اس کا ہاتھ تھام سکو گی. حضرت زینب نے کہا پیارے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر آپ کی رگوں میں علی کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی علی کا خون ہے. آپ کے بھائی اگر حسین ہے تو میرے بھائی بھی حسین ہیں. پیارے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کربلا میں جاؤں گی اور میں حسین کا سہارا بنوں گی, اس کی کمر کی پیٹھ تھپیڑوں گی, امام محمد میں باندھوں گی, ذوالفقار حیدری میں دوں گی, کربلا کا دلہا میں بناؤں گی. اور اے حسن تم فکر مت کرو, میرے بھائی جان کو شہادت کے بعد اس پٹے پٹے قافلے کو لے کر مدینہ میں آؤں. یہ کام حضرت زینب نے وعدہ کیا تھا. امام حسن کو کچھ تشفی ہوئی. اس کے بعد ساری وصیتیں کرتے کرتے امام حسن کا سر مقدس حضرت زینب کی گود میں تھا اور وقت آ گیا, چہرے سے رنگ بدل گیا,
روح جسم سے پرواز کرنے لگی، آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ نے کہا اے زینب مجھے وضو کرواؤ، میں 2 رکعت نماز خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھی، امت محمدیہ کے لیے بخشش کی دعائیں کی، اور اس کے بعد روح پرواز کر گئی۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا طویل واقعہ ہے، بڑی تاریخ ہے، اس کو کہنے میں 3 دن چاہیے، لیکن اب وقت میرے پاس نہیں ہے، 2 دن کا اب ٹائم رہ گیا ہے۔ آنے والی کل 8ویں تقریر ہے اور پرسوں 9ویں تقریر ہے۔ اب 2 دن میں مجھے پورا کربلا بیان کرنا ہے، بہت مشکل کام ہے کہ یہ بات پوری ہو سکے، تو بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو پوری کروں گا۔ اور امام حسن کی شہادت ہوئی، اب مسلم بن عقیل کی روانگی، یہ پورا ایک چیپٹر ہے۔ مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت، یہ بھی پوری ایک تقریر ہے، لہٰذا یہ ساری باتیں بہت مشکل سے پیش ہو سکتی ہیں، لہٰذا میں جہاں تک ہو سکے گا آپ کو کربلا کے واقعے تک پہنچاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آنے والی کل بہت جلدی تشریف لائیے اور جلد سے جلد تقریر کو سماعت کرنے کی کوشش کیجیے، اور تھوڑا سا ٹائم کا اضافہ کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تاریخ سمجھنے اور سننے کو مل سکے۔ السلام علیکم۔ اب کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام کریے۔